قرب قیامت سے قبل کی ایک اہم ترین نشانی امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے قبل مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں رونما ہونے والے چند اہم ترین واقعات بیان کیے کہ اس دوران مذہبی فرقہ واریت، الجھن، شدت پسندی اور فتنے عروج پر ہوں گے۔ مڈل ایسٹ میں مکہ مکرمہ، مدینہ، یروشلم، دمشق، بغداد اور استنبول جیسے مقدس شہر بھی شامل ہیں جو انبیاء کرام کی سرزمین بھی رہ چکے ہیں۔ انہی شہروں کا کردار قیامت سے قبل رونما ہونے والے واقعات میں اہم ترین ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک سے فتنے ختم ہوں گے تو دوسرے ملک میں اس کا آغاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کے لیے ایک مسیح نازل کرے گا جو بکھری ہوئی مسلمان امت کو اکٹھا کر کے آخری جنگ عظیم میں ان کا سپہ سالار ہوگا۔ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لائیں گے اور دجالی قوتوں کو نیست و نابود کریں گے۔ دوستو، عرب ممالک میں ملک شام تاریخی اور قرب قیامت سے قبل کے حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ملک شام ہی سے فتنوں کا آغاز ہوگا، جہاں سے کالے جھنڈے والے خواریوں کی فوج نکلے گی۔ مزید یہ کہ شام کی تباہی پورے اہل عرب کی تباہی ہے، اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جب شام کے بے بس اور لاچار باپ اپنے معصوم اور بے گناہ بچوں کو گود میں چھپائے انہیں فضائی حملوں سے بچاتے پھر رہے ہیں۔ ان بے قصور معصوم بچوں کی چیخو پکار اور ظلم کی داستان پورا عالم اسلام سن رہا ہے، مگر سب کی زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ تمام باطل قوتیں اپنی پوری طاقت سے ملک شام پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ یہودی، مجوسی، کمیونسٹ، نصرانی، مشرک اور منافق سب اکٹھے ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ملک شام کو بہت سے فضائل اور خصوصیات عطا کی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کے عروج و زوال کی بنیاد ملک شام سے پڑے گی۔ یہیں سے مسلمانوں کا وہ لشکر منظم ہوگا جس کا مقابلہ کوئی دجالی طاقت نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا یہ دجالی قوتیں دن رات اسی کوشش میں مصروف ہیں کہ ملک شام کو تقسیم، تباہ اور مفلوج کر دیں، تاکہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کی قوت کا باعث نہ بن سکے۔ اس کے ہر حصے کو زخمی اور منتشر کر دیں، تاکہ جب کوئی مسیحا مسلمانوں کی مدد کے لیے ظاہر ہو تو اسے اتنا وقت ہی نہ ملے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس پیش قدمی کر سکے۔ لہٰذا حلب سے لے کر غوطہ تک کفار کی خوفناک بمباری جاری ہے، جس میں لاکھوں بے گناہ شامی مسلمان اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ دوستو، شام میں ظلم و بربریت کا باقاعدہ آغاز 7 سال پہلے یعنی 2011 میں ہوا، جب پہلی بار شام کی باشعور عوام نے مل کر صدر بشار الاسد کی کفار حمایت اور اس کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ اس پرامن احتجاج کے بدلے بجائے اس کے کہ اس کا مذاکرات کر کے کوئی حل نکالا جاتا، الٹا مظاہرین پر بدترین تشدد کروایا گیا۔ اپنی ہی فوج سے صدر بشار الاسد نے مظاہرین پر کیمیائی حملوں کا آغاز کروایا، جس سے ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بشار الاسد نے یقین دلوایا کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر جس انسان کے منہ کو خون لگ چکا ہو وہ بھلا کیسے باز رہنے والا تھا؟ لہٰذا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس بار مظاہرین زیادہ پرجوش تھے اور انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس بار اپوزیشن نے بھی کھل کر ان مظاہرین کی حمایت کی، لہٰذا مظاہرین یا باغیوں کی ایک نئی فوج تیار ہوئی۔ اس حکومت مخالف لڑائی میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد شامی بے گناہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 1 کروڑ سے زائد بے گھر اور در بدر ہیں۔ دراصل یہ صرف 2 گروپوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں موجود ہیں جو اس سب کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ شام اس وقت مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک حصہ بشار الاسد اور اس کی فوج کے پاس یعنی انتظامی حکومت کے پاس، ایک حصہ اپوزیشن یعنی باغیوں کے پاس، تیسرے حصے پر امریکہ اور نیٹو، چوتھے پر ترک فوج اور 5ویں حصے پر داعش قابض ہے، اور ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسرائیلی ریاست کا قیام اور یروشلم پر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے، اور یہودی پورے شام پر قبضہ کر کے اسے دی گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب پھر سے دیکھ رہے ہیں۔ بشار الاسد، جسے نہ ہی شیعہ اور نہ ہی سنی علماء مسلمان مانتے ہیں، اور بذات خود اس کا تعلق علوی فقہ سے ہے جو قادیانیوں کی طرح کا ایک فتنہ ہے۔ لاکھوں بے گناہ اور معصوم بچوں کا قتل عام کروانے والا شخص کیا واقعی خود کو مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اس خانہ جنگی میں بشار الاسد کا ساتھ روس اور ایران دے رہے ہیں۔ روسی جہاز دن رات ایئر سٹرائک کر کے بے گناہ عورتوں، بچوں، ہسپتالوں اور شہری آبادیوں کو کیمیائی ہتھیار کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں۔
روس کا شام کی اس جنگ میں بشار الاسد کا ساتھ دینے کا آغاز دراصل سپتمبر 2015 سے ہوا، جب بشار الاسد نے روس سے مدد مانگی۔ لہٰذا اس کی فوج کو ملٹری ایڈ، کروز میزائل، جہادیوں کے خلاف فوجی ہتھیار اور ایئر سٹرائک کے ذریعے تباہی کروا کر روس بشار الاسد کی پشت پناہی کر رہا ہے تاکہ بشار الاسد کی حکومت دوبارہ شام پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ آخر اس میں روس کا کیا مفاد ہے۔ دوستو، در حقیقت روس نے حال ہی میں 200 نئی اقسام کے تباہ کن کیمیائی ہتھیار تیار کیے ہیں اور سرزمین شام کو تختہ دار بنا کر اپنے ہتھیاروں کی مشق کر رہا ہے کہ آخر یہ ہتھیار کتنی تباہی مچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جنگ عظیم سے قبل اپنے جنگی ہتھیاروں کی تباہی کو دکھا کر امریکہ اور پوری دنیا پر اپنی جنگی برتری کا خوف بٹھانا چاہتا ہے اور بڑی ڈٹھائی سے اپنی اس بدماشی کا اعتراف کرتا بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بشار الاسد کی فوج کا ساتھ ایران بھی دے رہا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ آخر ایرانی خود مسلمان ہو کر کیوں بشار الاسد جیسے ظالم اور کفار کے حمایت یافتہ شخص کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل عام کروا رہے ہیں۔ دوستو، یہاں میں صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کرتا چلوں، جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اصفہان کی فوج کے 70,000 آدمی دجال کے پیروکار بن جائیں گے جن پر ہری دھاری دار چادریں ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت دجال دنیا میں نمودار ہوگا، اس وقت اصفہان شہر میں یہودی کثرت سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے، لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہاں دجال کا زور بہت زیادہ ہوگا، یعنی یہاں اس کے پیروکار بہت زیادہ ہوں گے۔ مگر کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران عراق کی 10 سے 12 سال کی طویل جنگ کے دوران ایران کو اسلحہ اور گولہ بارود اسرائیل سے ملتا رہا تھا۔ یہ بات اس وقت کے اخبارات میں بھی شائع ہوئی تھی، جو حدیث مبارکہ کے مفہوم کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ دجال یہودیوں کا سربراہ ہوگا۔ انہی یہودیوں سے ایرانیوں کے تعلقات استوار ہیں اور جب دجال ظاہر ہوگا تب یہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں صرف 70,000 آدمیوں کے گمراہ ہو کر دجالی فوج میں شامل ہونے اور مدد کرنے کا بیان کیا گیا ہے، جبکہ ایران ایک مسلم ملک ہونے کے ساتھ ساتھ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ شام میں بشار الاسد کا ساتھ دینے والے ایرانی ایک مخصوص لوگوں کا گروہ ہے جو کرد کہلاتے ہیں۔ یہ وہی گمراہ لوگ ہیں جو اسلام مخالف دجالی قوتوں کا ساتھ دے کر مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مطابق گزشتہ سال دسمبر تک 4 لاکھ افراد شہید ہو چکے ہیں، 6 لاکھ سے زائد قیدی تشدد سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپریل 2014 تک 9,000 بچے اس خونی جنگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کے مطابق بشار الاسد کی جیلوں میں فروری 2017 تک 3,000 بے گناہ افراد کو پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی روس کی کیمیائی ہتھیاروں سے بمباری اور اس کا فخری اعتراف جاری ہے۔ شام کے تاریخی شہر غوطہ کے معصوم بچوں پر ہونے والے مظالم اور ان کی آہو بقا کا نظارہ آپ سوشل میڈیا پر بھی کر چکے ہوں گے، مگر پاکستانی میڈیا شراب کے نشے میں بدمست ہو کر سری دیوی کی موت کا سوگ منانے، PSL کے میچز دکھانے یا کسی سیاستدان کی شادی کی خبریں دکھانے میں مصروف ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم خبر ہے، اور دوسری طرف غوطہ کے سینکڑوں بے گناہ بچے سسک کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ پاکستان ہی نہیں، پورا عالم اسلام ایک مخلص مسلمان قیادت سے محروم نظر آتا ہے۔ زیادہ تر مسلم حکمران بے حس ہو چکے ہیں، جنہیں ڈالر کی چمک اور عیاشیوں نے اندھا کر دیا ہے، اور وہ غیر ملکی دجالی قوتوں کی کٹ پتلیاں بن چکے ہیں اور صرف اتنا بولتے ہیں جتنا ان کے امریکی آقا اجازت دیتے ہیں۔ معصوم اور کٹے پھٹے جسم اور معصوم بچوں کی لاشیں بھی ان کی غیرت کو نہیں جگا پا رہی۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے۔ دوستو، غوطہ شہر کا محاصرہ 2013 سے جاری ہے اور یہاں بشار الاسد کی فوج نے کھانے پینے، دوائیوں اور ہر ضروری سامان جانے سے روک رکھا ہے۔ یہاں بے تحاشا بمباری جاری ہے۔ BBC اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک روٹی خریدنے کے لیے عورتوں کو جسم بیچنا پڑ رہا ہے۔ دن بھر سیاسی ٹاک شوز کرنے والے، دن بھر PSL پر تبصرے کرنے والے، ذرا ایک بار اپنی ماں اور بیٹی کو اس بے بسی میں تصور کر کے دیکھو اور خود سے سوال کرو کہ کیا ہم اللہ کے غضب و غضب کو آواز نہیں دے رہے؟ معصوم بچوں، بے سہارا عورتوں اور ضعیفوں کی چیخ و پکار، جس سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا۔ کل قیامت کے روز یہ بچے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے اور تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ تم صاحب حیثیت اور منزلت تھے، تم نے ہمارے لیے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ اور تب ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق سوال کرے گا،
یعنی جس شخص کا جتنا بڑا عہدہ ہوگا اور وہ اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارا پیغام ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا تھا، تم نے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا؟ انتہائی شرم کا مقام یہ ہے کہ مسلم ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کرنے کے لیے ایک ہی مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر مسلمانوں یا OIC کی بات ہو تو صرف اپنے نمائندوں کو شمولیت کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان 51 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، جو پوری امت مسلمہ کی سب سے طاقتور فوج اور واحد ایٹمی طاقت ہے، مگر پھر بھی ہمارے لیڈرز کی بے حسی اور زبان بندی قابل دید ہے۔ موم بتیاں جلانے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی سانپ سونگھ چکا ہے، جو ایفل ٹاور پر کچھ لوگوں کے مرنے پر پاکستان سمیت ہر چیز کو غم میں سیاہ کر دیتے ہیں، مگر لاکھوں بے قصور لوگ غوطہ میں مر رہے ہیں، ان کی لاشیں بے گورو کفن پڑی ہیں، مگر کوئی ڈر کے ہمارے آواز اٹھانے والا نہیں۔ اس موقع پر بھی کچھ دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو انتہائی شرم کا مقام ہے۔ یہ لوگ مسلک کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں اور اپنے آپسی اختلافات میں انسانیت کو بھول چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص حیثیت ہونے کے باوجود بھی ظلم کو دیکھے اور آواز نہ اٹھائے، اس کا بھی قیامت کے روز حساب لیا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں ان کے واسطے جو مغلوب ہیں، مرد، عورتیں، بچے، جو کہتے ہیں ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دے اے رب اور ہمارے لیے مددگار بھیج۔ یعنی بستی جس شخص کی بھی کیوں نہ ہو، چاہے عیسائی، سکھ، ہندو، یہودی یا کسی بھی مذہب کا ہو، اگر مسلمان اس پر ظلم ہوتا دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اس ظالم سے لڑے اور مظلوم کو آزاد کروائے۔ یہ تو پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں۔ نہ حق خون بہانے والے کافر نہ اللہ پاک کے آسمان سے نکل سکتے ہیں نہ اس کی زمین سے، یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اللہ کی زمین ہوگی اور اسی کا آسمان ہوگا، لہٰذا یہ اللہ کے عذاب اور غضب سے بچ نہیں پائیں گے۔ ان بے گناہ مسلمانوں کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان پر ظلم کرنے والی اسلامی فوج کی بنیاد کافروں کے ساتھ جا ملتی ہے، محض مسلک کی بنیاد پر ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اگر آج غوطہ کی باری ہے تو کل آپ کی اور ہمارے بچوں کی باری ہوگی۔ اس صورتحال میں مسلم امہ میں صرف ایک مرد مجاہد ہے جو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی فوج شام میں بھیج چکا ہے اور بشار الاسد کی فوج کا مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ ہیں ترکی کے صدر طیب رجب اردگان۔ دوستو، ترکی کی آرمی پاکستان کی آرمی سے عادی بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے دن رات شام میں لڑ رہی ہے۔ اس وقت ترکی 40 لاکھ شامیوں کو پناہ دے چکا ہے۔ ترکی آنے والے شامی مہاجرین کو ترکیش لوگ گلے لگا کر استقبال کر کے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارا مسلم بھائی آ گیا ہے۔ ترکی کے شہر جن کی آبادی 40,000 تھی، وہ اب 4 لاکھ آبادی کے ہو چکے ہیں۔ دوستو، ترکی اس وقت حماس کی بھرپور مدد کر رہا ہے، اسے اسلحہ، مجاہدین کی ٹریننگ اور بھرپور مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ دوستو، جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ اپنے قلم، علم اور جسم کے علاوہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا اپنی آواز بلند کر کے حکمرانوں کو مجبور کر دیں کہ وہ عالمی سطح پر اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اللہ پاک ہر گناہ کی پکڑ آخرت میں کریں گے، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کی فوری پکڑ ہوتی ہے، اور وہ ہے ظلم۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ پاک ہمیشہ ایک مسیحا دنیا میں ضرور نازل فرماتے ہیں۔ موجودہ افراتفری اور عالمی حالات یہ اشارہ کرتے ہیں کہ قرب قیامت کا وقت اب زیادہ دور نہیں، اور مسلم دنیا کی فوج کی کمان سنبھالنے والا سپہ سالار بس نازل ہونے ہی والا ہے۔